رات کا آخری پہر تھا۔ ہوا میں عجب سا سکوت تھا، جیسے زمین پر کوئی سانس لینا بھول چکا ہو۔ آسمان پر چاند اپنی روشنی بکھیر رہا تھا، مگر وہ روشنی کسی کے دل کے اندھیرے میں داخل نہ ہو پا رہی تھی۔ شہر کی پرانی گلیوں میں ایک شخص آہستہ آہستہ قدم رکھتا چل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے، چہرے پر وحشت اور دل میں بے سکونی کی آگ جل رہی تھی۔ اس کا نام ظہیر تھا۔ زندگی کے 40 سال اس نے ایسے گزارے جیسے اسے کبھی مرنا ہی نہ ہو۔ جوا، شراب، ظلم، فریب، عورتوں کا استحصال اور بدکرداری اس کی روزمرہ کی عادت بن چکی تھی۔ گناہ اس کے لیے تفریح تھے اور نیکی مذاق۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب وہ نہ صرف اپنی زندگی بلکہ اپنی آخرت کو بھی پچھتائے گا، اور وہ دن قریب تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، مگر وہ چمک روشنی کی نہ تھی۔ وہ گناہوں کے اندھیرے میں چمکتی لالچ کی لپٹ تھی۔ اس کا چہرہ خوش نظر آتا تھا، مگر وہ خوشی نہیں، وہ ایک گناہگار کا فخر تھا جو ہر نیکی کو اپنی جیب کی جھنکار سے تولتا تھا۔ ظہیر ایک ایسا شخص تھا جس نے زندگی کو کھیل سمجھا۔ نہ اسے خدا کا خوف تھا، نہ ہی آخرت کا یقین۔ بچپن میں ماں کی آغوش میں سنے گئے قرآن کے الفاظ کب کے بھلا دیے تھے۔ مسجد کی گھنٹیوں کی گونج اب صرف اذیت لگتی تھی۔ وہ ان گلیوں میں پلا بڑھا جہاں غربت تھی، بھوک تھی، مگر ایمان بھی تھا۔ لیکن اس نے وہ راہ چنی جس پر سرک کرنا آسان تھا مگر پلٹنا ناممکن۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی ظہیر نے دنیا کے بازاروں میں اپنی روح کا سودا کر دیا۔ راتوں کی رنگینیاں دن کی تھکن سے زیادہ نشہ دیتی تھیں۔ شراب اس کا ساتھی تھی اور عورتوں کو وہ صرف تفریح کا سامان سمجھتا تھا۔ کئی زندگیاں برباد ہوئیں، کئی گھر اجڑے، مگر ظہیر کے چہرے پر ایک شکن نہ آئی۔ وہ ہر گناہ کو فخر سے کرتا اور کہتا، دنیا ہے موج کر، کل کا کیا پتا۔ پیسے کی ریل پیل تھی، حرام کی کمائی نے اس کے دل کو سخت کر دیا تھا۔ مظلوموں کی آہیں، بیواؤں کی بد دعائیں اور یتیموں کی خاموشیاں سب اس کے اطراف گونجتی تھیں، مگر وہ بے نیاز بنا رہتا۔ ایک رات اس نے اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھا۔ وہ سجدے میں تھی، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ یا اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے دے، وہ راہ سے بھٹک گیا ہے، اسے اپنے راستے پر واپس لیا۔ ظہیر نے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ سب سنا، لیکن اس کے دل میں کوئی تاثر نہ ہوا۔ وہ ہنسا اور بولا، امی جنت کے خواب دیکھتی ہیں اور میں زندگی کے مزے، دونوں خوش۔ مگر ظہیر نہیں جانتا تھا کہ یہ مزے اسے کہاں لے جائیں گے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جو وہ زندگی سمجھ رہا ہے وہ دراصل ایک دھوکے ہے، ایک تنگ اور خطرناک پل جس کا دوسرا سرا گہرے اندھیرے میں جا گرتا ہے۔ سسپینس یہ تھا کہ ظہیر کو کبھی بھی احساس نہ ہوا کہ وہ کتنا قریب آ چکا ہے اس دروازے کے جس کے اس پار صرف اندھیرا، چیخیں اور حسرتیں تھیں۔ ایک دن جب وہ شہر کے مشہور کمار خانے سے نکلا، جیب میں حرام کے نوٹ اور دل میں فخر، تب آسمان کی ایک بجلی چمکی، جیسے قدرت نے اشارہ دیا ہو، لیکن ظہیر نے نہیں سمجھا۔ اسی رات اس نے ایک ایسی عورت کو تکلیف دی جس کی آہیں آسمان تک جا پہنچیں۔ وہ ایک بیوہ تھی، بچوں کو 2 وقت کی روٹی دینے کے لیے گھر سے نکلی تھی، مگر ظہیر نے اسے خریدنے کی کوشش کی۔ جب اس عورت نے روتے ہوئے اسے بد دعا دی، اللہ تجھے وہ دکھائے جسے دیکھ کر بھی تیری روح پگھل جائے اور تو کچھ نہ کر سکے، ظہیر نے کہتا مارا، جیسے وہ بد دعا بھی ایک مذاق ہو۔ مگر وہ رات آخری تھی۔ وہ گناہ کے بستر پر سویا ضرور، مگر آنکھ کبھی نہ کھلی۔ ظہیر کی موت اچانک ہوئی۔ گناہ کی رات، شراب کی مہک اور ایک بد نصیب عورت کی چیخوں کے درمیان وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جسم کو لوگوں نے اٹھایا ضرور، لیکن دل سے کسی نے دعا نہ کی۔ جنازے میں چہرے بہت تھے، مگر دل کوئی نہ تھا۔ کچھ آئے تھے رسم نبھانے، کچھ تماشا دیکھنے۔ مسجد کے امام نے مغفرت کی دعا کی، لیکن الفاظ سے زیادہ خاموشی گونج رہی تھی۔ ظہیر کے جسد خاکی کو مٹی کے حوالے کیا گیا، قبر بند ہوئی، اور اس لمحے وہ دروازہ کھلا جو ہر انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہے، لیکن حقیقت میں سب سے قریب۔ ظہیر نے آنکھیں کھولیں، مگر یہ وہ آنکھیں نہ تھیں جن سے وہ دنیا دیکھتا تھا۔ یہ روح کی آنکھیں تھیں، اور وہ دنیا نہیں، قبر تھی۔ اندھیرا ایسی کب تاریکی جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجا ہی نہ دے۔ زمین کی خوشبو اب مٹی کی گٹن بن چکی تھی۔ اس کا بدن اب ہلکا محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ ہوا میں معلق ہو۔ پہلا سوال اس کے دل میں آیا، میں کہاں ہوں؟ کیا میں مر چکا ہوں؟ پھر اچانک ایک زوردار گونجدار آواز سنائی دی، ایسی آواز جس میں آسمانی طاقت، غضب اور فیصلہ شامل تھا۔ اے ظہیر بن نعمان، تو نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ تیرے اعمال کہاں ہیں؟ آواز نے لرزہ دینے والے انداز میں جواب دیا،
وقت ختم ہو چکا ہے، اب حساب ہے اور حقیقت کا سامنا۔ تب خبر کی زمین لرزنے لگی۔ ظہیر کو محسوس ہوا جیسے زمین اس کے گناہوں کے بوجھ سے بھاری ہو گئی ہو۔ خبر تنگ ہونے لگی، ہر دیوار قریب آ رہی تھی، جیسے سینکڑوں سالوں کی نافرمانیاں دیواروں میں جذب ہو چکی ہوں۔ اس کا سانس گھٹنے لگا، وہ چیخنے لگا، یا اللہ مجھے ایک موقع اور دے دے، میں توبہ کروں گا، میں سب چھوڑ دوں گا۔ مگر جواب میں صرف خاموشی تھی، اور پھر ایک لرزتی ہوئی آواز، تو نے اپنی زندگی میں ہمارے پیغام کو جھٹلایا، توبہ کو مذاق سمجھا، اب تو دیکھے گا وہ سب کچھ جو تجھے دیا جا سکتا تھا لیکن تجھے کبھی ملے گا نہیں۔ پھر اچانک خبر کے ایک طرف ایک دروازہ کھلا، روشنی کا ایک سیلاب اس کے سامنے آیا، اور وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے نمودار ہونے لگا جس کا ذکر اس نے کبھی مذاق میں سنا تھا، لیکن اس منظر کو دیکھنے سے پہلے اسے اپنے گناہوں کی فلم دکھائی گئی۔ ظہیر کی زندگی ایک ایک گناہ دوبارہ چلایا گیا، وہ سب چہرے جنہیں اس نے دھوکہ دیا، وہ آنکھیں جنہیں رلایا، وہ ماں جسے تڑپایا، وہ یتیم جس کا نوالہ چھینا، سب ایک ایک کر کے اس کے سامنے آئے۔ ظہیر کی چیخیں سنائی دینے لگیں، نہیں یہ سب جھوٹ ہے، میں ایسا نہیں تھا۔ لیکن جواب ملا، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہوں نے تمہاری حقیقت کو آئینہ دکھایا ہے۔ اور پھر فرشتے آئے، دو فرشتے جن کے چہرے سورج سے زیادہ روشن اور آوازیں آسمانوں سے زیادہ طاقتور تھیں۔ ظہیر کے قریب آئے، ایک نے سخت لہجے میں کہا، اسے جنت کے دروازے تک لے چلو تاکہ یہ دیکھے کہ کیا کھو دیا۔ ظہیر حیران ہوا، وہ جنت کے لفظ پر چوک گیا، دل میں ایک لمحے کے لیے امید جاگے کہ مجھے موقع ملنے والا ہے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی یہ امید بھی اس کی باقی زندگی کی طرح ایک فریب تھی۔ یہیں سے وہ منظر شروع ہوتا ہے، جنت کا، مگر صرف دیکھنے کے لیے۔ قبر کی تاریکی میں فرشتوں کے جلوں میں ظہیر کی روح کو ایک ایسے راستے پر لے جایا گیا جہاں نور ہی نور تھا۔ اس کی آنکھوں نے کبھی ایسا منظر نہ دیکھا تھا۔ وہ راستہ نہ زمین کا تھا نہ آسمان کا، وہ درمیان کا ایک مقام تھا جہاں صرف انہیں لایا جاتا ہے جنہیں کچھ دکھایا جانا ہو، فیصلہ سنانے سے پہلے۔ فرشتوں نے ظہیر کو ایک بلند پہاڑ کے کنارے پر لا کر روکا۔ اس کے سامنے ایک عظیم الشان دروازہ تھا، ایک ایسا دروازہ جس کے کنارے سونے، چاندی اور موتیوں سے جگمگا رہے تھے۔ ہر ذرے سے خوشبو آ رہی تھی، ہر لکیر سے نور چمک رہا تھا۔ دروازے کے دونوں جانب دو فرشتے کھڑے تھے جن کی آنکھیں صرف پاکیزہ لوگوں کو دیکھتی تھیں۔ ظہیر نے جب وہ دروازہ دیکھا، اس کے دل میں کچھ کام گیا، کیا یہ وہی ہے جس کا نام جنت ہے؟ فرشتے خاموش رہے، دروازہ آہستہ آہستہ کھلا جیسے کائنات نے سانس روک لی ہو، اور تب ظہیر نے وہ منظر دیکھا جس نے اس کی روح کو لرزا دیا۔ وہ منظر جو صرف سننے میں آتا تھا آج آنکھوں کے سامنے تھا۔ ہر طرف پھولوں کے ایسے باغات تھے جن کی خوشبو جسم کے اندر اترتی جاتی تھی۔ دودھ، شہد اور شراب طہور کی نہریں ایسی بہہ رہی تھیں جیسے ساز چھیڑ رہی ہوں۔ ان درختوں کے سائے کبھی ختم نہیں ہوتے تھے، اور ان کی شاخوں سے لٹکتی خوشیاں چمک رہی تھیں۔ پرندے ایسی زبان میں تسبیح کر رہے تھے جو کانوں کے لیے جانی پہچانی نہیں، مگر روح کو سکون دیتی تھی۔ محل تھے، ایسے محل جن کے ستون یاقوت سے بنے تھے، چھتیں زمرد سے جگمگاتی تھیں، اور ہر در دیوار سے نور ٹپکتا تھا۔ خوشبو ایسی کہ ظہیر نے بے اختیار اپنی سانس کھینچی، اور پھر حیرت سے اسے احساس ہوا کہ یہ سانس وہ قبر میں بھی لے سکتا ہے، کیونکہ یہاں جسم نہیں، صرف روح تھی۔ اور تب وہ چہرے نظر آئے، انسانوں کے چہرے جنہیں ظہیر نے دنیا میں حقیر جانا تھا۔ وہ سب یہاں عزت و وقار سے چل رہے تھے۔ ان میں وہ نیک فقیر بھی تھا جسے ظہیر نے ٹھوکر مار کر مسجد سے نکالا تھا۔ وہی شخص یہاں سنہرے لباس میں، تاج پہنی، فرشتوں کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ ظہیر کی آنکھوں میں حیرت، ندامت اور حسرت ایک ساتھ جمع ہو گئی، اور تب اس نے اپنی ماں کو دیکھا۔ ماں جنت کے ایک باغ میں، اس کے ہاتھوں میں تسبیح، چہرے پر نور اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ جنت کے ایک حوض کے قریب بیٹھی تھیں جہاں دودھ جیسا سفید پانی بہہ رہا تھا۔ ظہیر کی آنکھیں بھر آئیں، اس نے روتے ہوئے کہا، امی مجھے دیکھو، میں یہاں ہوں، مجھے اپنے پاس بلاؤ۔ لیکن آواز اس طرف نہ پہنچی۔ ماں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا، یا اللہ، میرا بیٹا کہاں ہے؟ کیا وہ بھی یہاں ہوگا؟ اور ظہیر کی روح ایک زلزلے کی طرح لرز گئی۔ پھر فرشتے بولے، یہ وہ مقام ہے جو تو پا سکتا تھا اگر صرف ایک بار تو نے سچ میں توبہ کی ہوتی، اگر صرف ایک بار کسی یتیم کو سینے سے لگایا ہوتا، اگر ایک بار ماں کے قدم چومے ہوتے۔ ظہیر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، مجھے موقع دو، ایک بار، صرف ایک بار، میں سب کچھ چھوڑ دوں گا۔
مجھے اس دروازے کے اندر جانا ہے۔ مگر تب دروازے سے ایک تیز روشنی نکلی، ایسی روشنی جس میں سب کچھ چھپ گیا۔ دروازہ بند ہونے لگا، آہستہ آہستہ، اور جب وہ مکمل بند ہوا، ظہیر نے محسوس کیا جیسے پوری کائنات اس کے سینے پر آ گری ہو۔ مذاق توبہ کبھی نہ کی، لیکن ایک کونے میں ایک چھوٹی سی روشنی سی چمکی۔ ظہیر نے کانپتے دل سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ فرشتے بولے، یہ تیری ماں کی آخری دعا تھی، جو موت سے ایک لمحہ پہلے تو نے سنی مگر مذاق اڑایا۔ یہی دعا تیرے لیے شفاعت مانگ رہی ہے، لیکن فیصلہ ہمارے رب کے ہاتھ ہے۔ پھر ایک اور دروازہ کھلا، مگر یہ عذاب کا تھا۔ کاش ایک سجدہ ایسا کر لیتا جو قبول ہو جاتا۔ فرشتوں نے اسے تھاما اور آگ کی جانب لے جانے لگے۔ ندامت کی آخری چیخ۔ جب جہنم کا دروازہ بند ہوا، ظہیر کی آخری آواز تھی، اے وقت، اے لمحے، تم لوٹ کیوں نہیں سکتے؟ مگر وقت رکتا نہیں۔ جہنم کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ ظہیر کی چیخیں اب اندر دفن ہو چکی تھی، لیکن اس کی روح اب بھی رو رہی تھی۔ یہ وہ آنسو تھے جو توبہ کی نیت کے بغیر بہہ رہے تھے، اور ایسے آنسو نہ کسی کو نجات دیتے ہیں نہ سکون۔ ظہیر کی روح کو ایک ایسی جگہ قید کیا گیا جو جہنم کی دہلیز پر تھی۔ نہ وہ جنت تھی نہ مکمل جہنم، ایک انتظار گاہ جہاں وہ روحیں قید کی جاتی ہیں جنہوں نے زندگی بھر مہلت کو ضائع کیا اور مرنے کے بعد صرف حسرت باقی رہی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ہر دیوار سے ایک پکار گونجتی تھی، کاش ہم واپس جا سکتے، کاش زندگی ایک بار پھر مل سکتی۔ ظہیر اب ان آوازوں کا حصہ بن چکا تھا، اور تب اسے ایک خواب دکھایا گیا۔ ظہیر کی آنکھوں کے سامنے اچانک اندھیرے میں روشنی کی ایک لکیر ابھری۔ وہ روشنی بڑھتی گئی اور ایک منظر اس کے سامنے واضح ہونے لگا۔ وہ خود اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ ماں سجدے میں تھی، روتے ہوئے پکار رہی تھی، یا اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے دے۔ ظہیر خاموشی سے دروازے کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ منظر سچ تھا، اس کی زندگی کا ایک لمحہ، لیکن اس بار وہ صرف دیکھ رہا تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنے ماضی کو ایسے دیکھا جیسے کوئی آئینہ ہو، مگر یہ آئینہ ٹوٹا ہوا تھا جو صرف پچھتاوا دکھاتا تھا۔ پھر اسے ایک اور خواب دکھایا گیا۔ وہ مسجد کے باہر سے گزر رہا تھا۔ امام مسجد اسے آواز دیتے ہیں، بیٹا ایک سجدہ ہی کر لو، خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ مگر ظہیر ہنستا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے۔ اب وہ منظر ظہیر کی آنکھوں میں جلنے لگا، اس کی روح چلاتی ہے، بس ایک سجدہ، اے کاش میں نے اس وقت کر لیا ہوتا۔ پھر منظر بدلتا ہے۔ ظہیر جنت کے دروازے پر ایک بار پھر، دروازہ اب بھی بند ہے، مگر اس کے اندر سے تسبیح کی آواز آ رہی ہے، سکون کی لہریں بہہ رہی ہیں۔ اسے یاد آیا، اب اس کی آنکھوں میں وہ سارے پل ایک ایک کر کے گزرنے لگے، ماں کا چہرہ، رمضان کی اذان، بچپن کی دعائیں، مسجد کے دروازے، اور ایک سفید لباس جسے وہ کبھی پہننا چاہتا تھا مگر اس کے گناہوں نے کبھی اجازت نہ دی۔ پھر آخری سوال کیا گیا۔ ایک نورانی فرشتہ ظہیر کی روح کے قریب آیا۔ آواز نرم تھی مگر سوال سخت، ظہیر اگر تمہیں ایک موقع دوبارہ ملے تو کیا کرو گے؟ ظہیر کانپتے ہوئے بولا، میں سب چھوڑ دوں گا، ماں کے قدم چوموں گا، ہر سجدہ زمین پر گراؤں گا، یتیموں کا سہارا بنوں گا، اور اللہ سے معافی مانگوں گا۔ بس ایک موقع دے دو، ایک لمحہ واپس لوٹا دو۔ فرشتے نے خاموشی سے جواب دیا، یہ سوال ہم سب سے نہیں کرتے، صرف ان سے کرتے ہیں جنہیں وقت مل چکا ہوتا ہے، مگر وہ اسے ضائع کر چکے ہوتے ہیں۔ اور ظہیر کی روح خاموش ہو گئی، نہ چیخ باقی رہی نہ آواز، صرف خاموشی، اور اس خاموشی میں گونجتی ایک آواز، وقت گزر گیا ہے، اب صرف انتظار ہے، سزا کا یا رحمت کا، مگر تیرے اختیار سے باہر۔ ظہیر کی زندگی ختم ہو گئی مگر اس کی کہانی باقی ہے۔ یہ کہانی تمہاری ہو سکتی ہے اگر تم نے وقت کو بے قیمت سمجھا، اگر تم نے توبہ کو ٹال دیا، اگر تم نے جنت کو صرف سن کر نظر انداز کر دیا، تو جان لو جنت کا دروازہ آج کھلا ہے، لیکن کل صرف دکھانے کے لیے کھلے گا۔